اب یہاں ایک سوال یہ کیا جا رہا ہے کہ حج آدمی پر کب فرض ہوتا ہے؟ اگر اس کے گھر بنانے کے بعد اور بیٹی اور بیٹا کی شادی کے بعد یا اس سے پہلے وہ فائنانس میں حج کو پریفرنس دینا ہے کیا؟ آدمی کی ضرورتیں آدمی اگر دیکھتا بیٹھے تو بہت ساری ضرورتیں یقیناً اس کا پیچھا کریں گی۔ آدمی یہ سمجھ کر پیسے جمع کرتا آتا ہے کہ مجھے تجارت کرنا ہے یا گھر بنانا ہے یا مجھے اپنی بیٹی کی شادی کرانی ہے، مختلف اغراض اور مقاصد لے کر آدمی پیسہ جمانا شروع کرتا ہے۔ تو کبھی اس مقصد میں کامیابی بھی ہوتی ہے اور کبھی اس میں بندہ ناکام بھی رہ جاتا ہے، کسی طرح سے اس کی جمع پونجی کہیں اور لگ جاتی ہے، گھر میں کوئی بیمار ہوا اور سارا پیسہ اس میں لگ گیا، کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ بہرحال آدمی کے پاس جب اتنا پیسہ جمع ہو جائے کہ وہ حج کو جا سکتا ہے اور جا کر واپس آنے تک کے لیے اس کے اپنے گھر والوں کو بھی کھانے پینے کے سارے اخراجات وہ چھوڑ کر جا سکتا ہے اور اپنے لیے بھی وہاں سب کچھ انتظام کر سکتا ہے، رہنے کرنے کا، کھانے پینے کا، تو ایسی صورت میں جلد سے جلد حج کر لینا زیادہ بہتر ہوتا ہے۔ انتظار کرنے کی ضرورت نہیں کہ مجھے ابھی مکان بنانا ہے یا مجھے ابھی بیٹی کی شادی کرانی ہے۔ ہاں، اگر آدمی اسے زیادہ اہمیت دے رہا کہ ہاں صاحب ابھی تک میرا اپنا کرائے کا مکان چل رہا ہے، تھوڑی بہت جمع پونجی ہے، تو میں اس کے ذریعے پہلے اپنا مکان مکمل کر لوں پھر اس کے بعد حج کروں، تو حج ایسے آدمی پر جس کی اپنی دنیاوی ضرورتیں ابھی باقی ہیں اس پر تو فرض نہیں ہوتا۔ ظاہر سی بات ہے کہ اس کے اپنے پاس پیسہ اگر 5 لاکھ 6 لاکھ 10 لاکھ بھی ہے مگر ابھی وہ کرائے کے گھر میں رہتا ہے، زمین اس نے خریدی ہے اور اس میں مکان بنانا چاہتا ہے، تو بہتر یہی ہوگا کہ پہلے اپنے لیے مکان وغیرہ کا انتظام کر لے۔ لیکن اگر وہ یہ جانتا ہے کہ ہاں صاحب میں ابھی حج کر لوں اور اس کے بعد پھر مزید اور بھی میں انشاءاللہ بچت کر سکتا ہوں، جمع کر سکتا ہوں اور آگے چل کر انشاءاللہ میں مکان بھی بنا لوں گا، تو ایسی صورت میں اگر حج کو بھی چلا جائے کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ ہو سکتا ہے کہ حج کو جانے کے بعد وہاں اللہ تعالیٰ سے گڑ گڑا کر دعا بھی کرے اور اپنے حالات بدلنے کے لیے تو اور بھی ممکن انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اس کی مختلف دعائیں عرفے کے میدان میں یا پھر کعبۃ اللہ کے صحن میں جہاں بھی وہ دعا کرے اللہ تعالیٰ اس کی دعائیں قبول کر کے اس کے حالات انشاءاللہ بہتر بھی کر سکتا ہے۔ تو بہرحال جس آدمی کی اپنی یہ سب ضرورتیں ہیں، ابھی گھر بنانا ہے یا پھر بیٹی کی شادی، خاص کر بیٹی کی شادی ہمارے اپنے معاشرے میں اتنی مشکل لوگوں نے بنا دی ہے، بیٹے کی شادی کا تو اتنا مسئلہ نہیں ہوتا ہے، لیکن یہ اور بات کہ آج کل بیٹوں کی شادی بھی بہت مشکل ہوتی چلی جا رہی ہے۔ شادی ہماری شریعت نے جتنا آسان کیا ہے، آج ہم لوگوں نے مختلف رسم و رواج جو ہمارے اپنے اطراف و اکناف رہنے والی قوموں سے ہم نے لے لیا ہے، یا پھر ہمارے اپنے لوگ جو مختلف قسم کی سیریل وغیرہ دیکھتے ہیں، ٹی وی سیریل میں اس میں فلموں میں، کہ کیسے شادیاں بالکل کتنی بڑی بڑی گرینڈ قسم کی شادیاں ہوتی ہیں، کیسے شادی محل کیسے خریدا جاتا ہے اور کیسی دعوتیں ہوتی ہیں، کیا کیا ہوتا ہے، یہ سب دیکھ کر لوگ چاہتے ہیں کہ ہم پریکٹیکل لائف میں بھی اسی طرح سے کریں۔ تو اس وجہ سے ہمارے اپنے معاشرے کے اندر شادی بہت مشکل کام ہونے لگ گیا ہے۔ تو بہرحال آدمی زیادہ بہتر فیصلہ کر سکتا ہے کہ میرے پاس جو بھی رقم ہے تو اس کو میں اپنی بیٹی یا بیٹے کی شادی کے لیے اٹھا رکھوں، یا پھر اس کے ذریعے میں اپنا ایک عبادت اللہ تعالیٰ کے لیے اس کو ادا کر لوں اور پھر بعد میں میں یہ کام کروں۔